السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان عرفہ عربی۔ آج ہم شاعر مشرق علامہ محمد اقبال کے یوم پیدائش کے حوالے سے اپنی ٹیم شاہرو میڈیا کے ساتھ علامہ اقبال اسٹیمپ سوسائٹی کے چیئرمین میاں ساجد علی کے گھر موجود ہیں۔ میاں ساجد علی بنیادی طور پہ اقبال ریسرچ اسکالر ہیں۔ اس کے علاوہ وہ رائٹر بھی ہیں، ریسرچر بھی ہیں اور بھی بہت سے کام کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ کلیکٹر بھی ہیں۔ علامہ اقبال کے حوالے سے جو بھی اشیاء اسپیشلی جو ہیں علامہ اقبال کے خطوط ہیں، علامہ اقبال کی تصاویر ہیں، ان کے اشعار ہیں اور ڈاک ٹکٹیں ہیں، سکے ہیں، جو علامہ اقبال کی تصاویر اور اشعار کے جو مصرے ہیں وہ جہاں بھی کہیں پرنٹ ہوئے انہوں نے اس کو اپنی کلیکشن میں شامل کر لیا۔ تو آئیے ہم بات کرتے ہیں میاں ساجد علی سے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر ابھی ہم نے دیکھا کچھ آپ کے پاس ماشاءاللہ سے بہت ساری کلیکشن ہے، تو آپ نے کب سے جو ہے اس کو سٹارٹ کیا کلیکٹ کرنا ساری چیزوں کو؟ ڈاک ٹکٹوں کا شوق تو مجھے میٹرک میں جب میں پڑھ رہا تھا تب ہی یہ شوق مجھے پڑ گیا تھا، اور میں نے جنرلی ڈاک ٹکٹوں کو جمع کرنا شروع کیا، جس میں پاکستان کی بھی ڈاک ٹکٹیں تھیں اور پاکستان کے علاوہ دوسرے ممالک کی ڈاک ٹکٹیں تھیں۔ تو یہ شوق میرا پھر آہستہ آہستہ بڑھتا رہا، پھر بیچ میں کم بھی ہوا، لیکن پھر 2004 میں جب میں اقبال اکیڈمی کا ممبر بنا اور اس کے بعد میں نے دوبارہ جب ڈاک ٹکٹوں کی طرف توجہ دی تو پھر میں نے اس شوق کو دوبارہ جو ہے وہ شروع کیا، اور 2009 میں میں نے پھر علامہ اقبال کے حوالے سے خصوصی طور پر اپنے ایک تھیم کو جو ہے مختص کیا، اور اس پہ پھر میں نے اپنی ڈاک ٹکٹیں اور ڈاک سے متعلقہ جو چیزیں تھیں ان کو جمع کرنا شروع کیا۔ اس وقت میرے پاس جو علامہ اقبال سے متعلقہ ڈاک ٹکٹیں اور ڈاک ٹکٹوں سے متعلقہ اشیاء جو اقبال کے حوالے سے ابھی تک جاری ہوئی ہیں، یا مختلف اداروں میں یا مختلف تنظیموں نے جو اپنے انویلپس وغیرہ جاری کیے ہیں، وہ پاکستان میں اور پاکستان سے باہر، وہ دنیا کی سب سے بڑی کلیکشن ہے۔ ماشاءاللہ۔ تو سر میں یہ آپ سے ایک سوال جو ہے میرا کافی میرے ذہن میں آتا ہے کہ آپ نے جب یہ ٹکٹیں شروع کی اور سارا کچھ، تو علامہ اقبال کی طرف آپ کا رجحان کیسے ہوا؟ ظاہر ہے کسی بھی انسان سے یا کسی چیز سے جب تک لگاؤ نہیں ہوگا، محبت نہیں ہوگی، تو اس سے ریلیٹڈ جو آپ یہ کنٹینٹ جو اکٹھا کر ہی نہیں سکیں گے۔ میں نے آپ کو بتایا نا کہ 2004 میں نے اس شوق کو جب دوبارہ اپنایا، تو 2004 ایک ایسا سال تھا جو میری زندگی کا ایک بڑا ٹرننگ جو تھا وہ سال تھا۔ اس میں ایک بزرگ کے ہاتھ پہ بیعت ہوا، اور اس بزرگ کے ہاتھ پہ بیعت ہونے کے بعد جب ہم نے اللہ کا جو خفی ذکر ہے وہ جب اپنے اندر محسوس کیا، تو اس وقت پھر سمجھ آئی کہ علامہ اقبال جس چیز کو خود ہی کہہ رہے ہیں وہ کیا چیز ہے۔ کیونکہ علامہ اقبال خود کہتے ہیں نا کہ خودی جو ہے وہ احساس نفس و تعین ذات کے لیے ہے، تو وہ جو چیز تھی وہ جب اپنے اندر محسوس کی، اور کیونکہ اقبال کا جو خودی کا فلسفہ وہ معرفت الہی کے حصول کے لیے ہی ہے، تو اس کے بعد پھر علامہ سے ایک محبت ہو گئی۔ ظاہر ہے وہ آپ نے بھی بتایا کہ آئی ٹی کی فیلڈ سے آپ اقبالیات کی طرف آئے ہیں۔ جی، میری جو ایجوکیشن تھی وہ پہلے کامرس کی تھی، کامرس کے بعد پھر آئی ٹی کی ہوئی، اور جب مجھے لٹریچر کا شوق ہوا تو پھر میں نے ایم اے اردو کیا، پھر جب اقبالیات کی طرف شوق تھا اور اس میں پھر میں نے ایم فل اقبالیات کیا، اور اب میں پی ایچ ڈی اسکالر ہوں اقبالیات میں۔ ماشاءاللہ۔ تو سر میں چاہتی ہوں کہ آپ تھوڑا سا ہمیں دکھائیں کچھ چیزیں۔ یہاں پہ جو اس وقت ٹیبل پہ کچھ چیزیں موجود ہیں، یہ میری مکمل کلیکشن تو نہیں ہے، لیکن یہاں پہ اس وقت جو ڈاک ٹکٹیں ہیں اور ڈاک ٹکٹوں سے متعلقہ اشیاء جو اقبال کے اوپر وہ ہیں، وہ میں پہلے آپ کو دکھا دیتا ہوں کچھ چیزیں۔ یہ جس طرح آپ دیکھیں کہ یہ علامہ اقبال کے حوالے سے جاری ہونے والے پہلے ڈاک ٹکٹ ہیں جو پاکستان پوسٹ نے جاری کیے تھے، یہ 21 اپریل 1958 کو جاری کیے گئے ہیں، اور اس میں آپ دیکھیں کہ جو علامہ کا برتھ ایئر ہے وہ 1873 پرنٹ ہوا ہوا ہے، جبکہ بعد میں سرکاری طور پر 1877 کو اقبال کا برتھ ایئر تسلیم کیا گیا تھا۔ اور ان تینوں ڈاک ٹکٹوں پہ آپ دیکھیں کہ پاکستان کا نام اردو انگریزی کے علاوہ بنگالی میں بھی لکھا ہوا ہے۔ تو یہ ایک تاریخ ہے ہماری کہ جب ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان اکٹھے تھے تو تمام سرکاری ڈاکومنٹس کے اوپر بنگالی میں بھی پاکستان کا نام لکھا جاتا تھا۔ پھر اسی طرح یہ ایک ڈاک ٹکٹ ہے جب 1962 میں ایوب خان کی عبوری حکومت
نے اپنا ایک عبوری آئین جو ہے وہ جاری کیا تھا، اس وقت پاکستان پوسٹ نے ایک ڈاک ٹکٹ جاری کیا تھا، اور اس میں آپ دیکھیں گے یہ علامہ اقبال کا ایک مصرع لکھا ہوا ہے، یقین محکم عملے پہ ہم محبت فاتح عالم۔ جی پھر جب 1877 کو سرکاری طور پر جب علامہ اقبال کا برتھ ایئر تسلیم کر لیا گیا تو پاکستان جی پوسٹ نے 2 ڈاک ٹکٹیں جاری کی، اور ان دونوں ڈاک ٹکٹوں پہ علامہ اقبال کے 2 شعر، ایک اردو کا اور ایک فارسی کا، پرنٹ کر کے لگایا، اور علامہ اقبال کے نام کے ساتھ ڈاکٹر بھی لکھا گیا۔ صحیح تو یہ وہ ڈاک ٹکٹیں ہیں، اور یہ پہلی ڈاک ٹکٹیں ہیں جس پہ علامہ اقبال کی تصویر بھی جو ہے وہ پرنٹ ہوئی تھی۔ بالکل، یہ ماشاء اللہ سے آپ نے بہت اچھی کلیکشن کی ہوئی ہے اور یہ بہت نایاب ہے۔ اقبال سینچری جب منائی تھی پاکستانی حکومت نے، تو اس وقت کیونکہ بھٹو کی حکومت تھی، تو اور اقبال کا جو 7 سالہ جشن تھا اس پہ اعلان کیا گیا تھا حکومت کی طرف سے کہ اس کو بڑے زبردست طریقے سے منایا جائے گا، جی تو اس کی تیاریاں کئی سال پہلے شروع کر دی گئی تھی سرکاری طور پر۔ تو پھر پاکستان کے جو محکمہ ڈاک ہے انہوں نے 1974، 1975 اور 1976 3 سال لگاتار 9 اچھا نومبر جی پہ اقبال پر ڈاک ٹکٹ جاری کیے، جو یہ ہیں۔ زبردست۔ یہ دیکھیں یہ پہلا ڈاک ٹکٹ ہے جس میں اقبال کو ایک مفکر کے طور پر بھی دکھایا گیا۔ 1977 میں کیونکہ برتھ سینچری تھی جی اور اس وقت بھی پاکستان نے یہ 5 ڈاک ٹکٹوں کا سٹینڈرڈ جو ہے یہ جاری کیا تھا، اور اس میں آپ دیکھیں کہ آپ کو 2 پورٹریٹ نظر آ رہے ہیں لیفٹ اور رائٹ پہ۔ جی جی یہ ایرانی مصور ہے بہزاد، صحیح اس کی یہ پینٹنگ ہے، اور اچھا بیچ میں علامہ اقبال کا ایک پورٹریٹ ہے، اور اس کے ساتھ ایک اردو کا شعر اور ایک فارسی کا شعر اقبال کا پرنٹ ہوا ہوا ہے۔ اسی موقع پر برتھ سینچری پر یعنی کہ 9 نومبر 1977 کو ایران نے ایک ڈاک ٹکٹ اقبال پہ جاری کیا، اور ایک ڈاک ٹکٹ ترکی نے بھی جاری کیا۔ سر ابھی آپ نے ایران اور ترکی کا بتایا، تو اس کے علاوہ اور کن کنٹریز کی جو ہیں آپ کے پاس کلیکشن ہے؟ وہ یہ ہے، وہ انڈیا ہے۔ انڈیا نے علامہ اقبال کی 50ویں برسی کے اوپر یہ ڈاک ٹکٹ جاری کیا تھا، یہ 21 اپریل 1988 کو جاری ہوا تھا، اور اس موقع پر پاکستان پوسٹ کی طرف سے کوئی چیز جاری نہیں کی گئی۔ اچھا تو اس ڈاک ٹکٹ پہ دیکھیں کہ انہوں نے سنہری حروف کے اندر اردو اور ہندی میں لکھا ہوا ہے سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہاں جی جو علامہ اقبال کی بڑی مشہور مشہور نظم تھی۔ نظم اور پھر جب پاکستان کی گولڈن جوبلی ہوئی 14 اگست 1997 کو، تو پاکستان پوسٹ نے 4 ڈاک ٹکٹ جاری کیے، جو کہ قائد اعظم محمد علی جناح، علامہ اقبال، فاطمہ جناح اور لیاقت علی خان کی پورٹریٹ کے ساتھ تھے۔ یہ سعید اختر صاحب کے بنائے ہوئے پورٹریٹ ہیں۔ پھر اسی سال پہلی مرتبہ پاکستان اور ایران نے جوائنٹ ایشو جو ہے وہ جاری کیا۔ جوائنٹ ایشو جو ہے فلیٹلی کے اندر کہتے ہیں کہ جب ایک ملک سے زیادہ کوئی اور ملک یا ایک ملک کے ساتھ ساتھ کوئی دوسرا ملک ایک ہی تھیم کے اوپر اور ایک ہی ڈیزائن پہ جب ڈاک ٹکٹ جاری کرتے ہیں نا، تو اس کو ہم کہتے ہیں جوائنٹ ایشو۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ پاکستان اور ایران نے جوائنٹ ایشو نکالا۔ یہ پاکستان کے ڈاک ٹکٹ ہیں اقبال اور مولانا جلال الدین رومی کے اوپر، اور یہ ایران کے ڈاک ٹکٹ ہیں اقبال اور رومی کے اوپر۔ پکچرز بھی سیم ہے، ہاں سیم ہے، صرف کلر کا فرق ہے کہ وہاں پہ ریڈ کلر جو ہے وہ ادھر رومی کو دے دیا گیا، اور اس کا جو ہے گرین کلر وہ رومی کو دیا۔ جی جی تصویریں پورٹریٹ سیم ہے۔ زبردست۔ پھر جب علامہ اقبال کی پیدائش کو 125 سال مکمل ہوئے تو 2002 کو حکومت پاکستان نے اعلان کیا کہ 2002 جو سال ہوگا وہ اس کو سال اقبال کے طور پر منایا جائے گا۔ تو اس موقع پر اقبال اکیڈمی نے کچھ پروگرامز وغیرہ کیے، ایک انٹرنیشنل کانفرنس بھی کی۔ تو اس موقع پر فیضی امیر کے ڈیزائن کے یہ 2 ڈاک ٹکٹ جو ہیں یہ جاری کیے گئے تھے۔ یہ 2005 میں ڈاک ٹکٹ جاری ہوا تھا۔ یہ پاکستان اور رومانیہ کی جو اپنا ثقافتی تعلقات ہیں جی جی اس کو اجاگر کرنے کے لیے ڈاک ٹکٹ جاری ہوئے، اور ان 2 ڈاک ٹکٹوں میں آپ دیکھیں کہ ایک یہ چھوٹی سی عمارت اور مونومنٹ سا نظر آ رہا ہے، یہ پاکستان اور رومانیہ فرینڈشپ مونومنٹ ہے جو اسلام آباد میں قائم ہے، اور دوسری جو ہے یہ ایک تصویر ہے، اور یہ تصویر جو رومانیہ کے سفیر تھے ان کی کتاب تھی، اس کے اوپر ان دونوں جو رومانیہ کا قومی شاعر مہائے امین اسکو اور پاکستان کے قومی شاعر علامہ اقبال، ان دونوں کی تصویریں پرنٹ تھی۔ یہ 2 پھر تصویریں جو ہیں نا یہ 2 اپنا ڈاک ٹکٹوں کے اوپر جو ہے انہوں نے کندہ کی اور وہ ڈاک ٹکٹ جاری کیے۔
یہ نیچے اس لفافے پہ ایک سگنیچر نظر آ رہے ہیں, ہاں یہ جی. عادل صلاح الدین کے سگنیچر ہیں. اچھا جی. عادل صاحب جو ہیں انہوں نے یہ ڈاک ٹکٹ ڈیزائن کیے تھے, اور عادل صاحب کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ یہ ان کا نام گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں ہے کہ دنیا کے سب سے زیادہ ڈاک ٹکٹ انہوں نے ڈیزائن اچھا کیے تھے. ماشاء اللہ. انہوں نے پاکستان کے علاوہ دوسرے ممالک کے بھی ڈاک ٹکٹ ڈیزائن کیے تھے. یہ جو ہے ڈاک ٹکٹ یہ علامہ اقبال کی 75ویں برسی پہ ہے, 21 اپریل 2013 کو. یہ ڈاک ٹکٹ محکمہ ڈاک نے میری درخواست پہ جاری کیا تھا. اچھا. اور یہ جو ہے ڈاک ٹکٹ اس دن اس کی سیل جو ہے وہ جی پی او میں نہیں ہوئی تھی, کیونکہ میری ایگزیبیشن لگی تھی علامہ اقبال کے مزار کے اوپر, اور پاکستان پوسٹ نے ایک اسپیشل کاؤنٹر وہاں پہ لگایا تھا, اور یہ ڈاک ٹکٹ جو ہے وہیں پہ پہلے دن فروخت ہوئے تھے. اس کے بعد پھر یہ جی پی او میں ان کی فروخت ہوئی تھی. 2015 میں ایران کے اندر ایک پروگرام ہوا تھا اقبال کے حوالے سے, تو وہاں پہ یہ ڈاک ٹکٹ ایران نے جاری کیے تھے. اچھا. تو ایران کے ڈاک ٹکٹ آپ کے پاس کہاں سے آئے؟ ایران مطلب سے. وہیں کے تھے. ہاں, یہ ایران سے گفٹ. یہ پھر 2017 میں علامہ اقبال کے جب پیدائش کو 140 سال ہوئے, تو اس وقت میں نے محکمہ ڈاک کو ایک درخواست دی کہ آپ جو ہے اقبال کے حوالے سے ڈاک ٹکٹ جاری کیے. اور ان دنوں میں ترکی کے یہاں پہ اپنا ایک نمائندہ تھے, تو انہوں نے بھی درخواست دی ہوئی تھی. تو محکمہ ڈاک نے پھر دونوں درخواستوں کو منظور کیا, اور پھر ترکی اور پاکستان دونوں کے قومی شورا کے اوپر سوینئر شیٹ جاری کی. یہ پہلا موقع تھا کہ جب علامہ اقبال پہ ڈاک ٹکٹ جاری نہیں ہوا تھا, سوینئر شیٹ آئی تھی. اور اس میں آپ دیکھیں کہ محمد عاقف ارسائے جو کہ ترکی کے قومی شاعر ہیں, ان کی تصویر ہے, اور ساتھ علامہ اقبال کی تصویر ہے, اور دونوں ملکوں کے قومی پرچم بھی اس کے اوپر پرنٹ ہوئے ہوئے ہیں. یہ پھر 9 نومبر 2021 کو پاکستان اور جرمنی کے جو سفارتی تعلقات تھے ان پہ ڈاک ٹکٹ ایک جاری ہوا, اور دونوں کے قومی شاعر علامہ اقبال اور گوئٹے دونوں کی تصویریں جو ہے وہ ڈاک ٹکٹ پہ علامہ اقبال نے لکھا ہے. ہاں, گوئٹے, کیونکہ اقبال گوئٹے کو بڑے احترام کی نگاہ سے دیکھتے تھے. یہ علامہ اقبال کے اوپر جاری ہونے والا واحد ڈیفینیٹو سٹیمپ ہے جو کہ 68 روپے مالیت کے ہے, اور اب تک علامہ اقبال پہ جتنے بھی ڈاک ٹکٹ جاری ہوئے ان میں سب سے اپنا کہہ لیں کہ مالیت کا جو ڈاک ٹکٹ ہے وہ یہی ہے. یہ عجب خان کا پورٹریٹ ہے جس کو انہوں نے ڈاک ٹکٹ کی صورت میں جو ہے وہ شائع کیا تھا. اب میں آپ کو کچھ کلیکشن کے اندر سے چیزیں دکھانے لگا ہوں کہ یہ جس طرح آپ میرے ساتھ بیٹھ کے یہ کلیکشن دیکھ رہے ہیں, میں نے اسی طرح یہ کلیکشن علامہ اقبال کے بچوں کو بھی دکھائی تھی. ڈاکٹر جاوید اقبال کو ان کے گھر میں, اور منیرہ صلاح الدین کو ان کے گھر میں. تو اس کے بعد میں نے ان دونوں کے سگنیچر اپنے ایک انویلپ پہ لیے تھے, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ اوپر تصویریں ہیں جس میں یہ دونوں جو ہے میری کلیکشن دیکھ رہے ہیں. زبردست. یہ پھر ڈاکٹر جاوید اقبال کی پوری فیملی, ڈاکٹر صاحب جسٹس ناصرہ, ولید اقبال اور منیب اقبال کے اردو اور انگریزی سگنیچر ہیں. نیچے علامہ اقبال کے تینوں نواسوں کے سگنیچر ہیں. یہ تینوں جو ہے منیرہ صلاح الدین کے بیٹے ہیں. اچھا, یہ کس کا ہے؟ یہ منیب. اچھا. یہ پھر ایک انویلپ کے اوپر آزاد اقبال کے سگنیچر ہیں. آزاد اقبال آفتاب اقبال کے بیٹے ہیں, اور پوتوں میں سب سے بڑے ہیں علامہ اقبال کے. اب آپ دیکھیں کہ یہ انڈیا کا سرکاری انویلپ ہے جس پہ اقبال انسٹیٹیوٹ پرنٹ ہوا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اور اس پہ لکھا بھی ہوا ہے آن انڈیا گورنمنٹ سروس. یہ یونیورسٹی آف کشمیر میں ایک اپنا ان کا شعبہ ہے اقبال کے نام پر. یہ ان کا پرنٹڈ انویلپ ہے, اور یہ اس طرح 2 انویلپ میرے پاس موجود ہیں جو اقبال انسٹیٹیوٹ کے ہیں. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ مقبوضہ کشمیر میں بھی اقبال کے نام سے جو ہے وہ اقبال کا ادارہ ہے. ایک نہ صرف ادارہ ہے بلکہ اس ادارے کا پرنٹڈ انویلپ ہے جس پہ انڈیا گورنمنٹ سروس لکھا ہوا ہے. پھر اسی طرح مقبوضہ کشمیر میں ایک میگزین ہے حکیم الامت کے نام سے, یہ اس کا پرنٹڈ انویلپ ہے. میگزین کا انویلپ اتنا چھوٹا سا, خط وغیرہ لکھنے کے لیے ہے نا. صحیح. یہ پھر 1 روپے کا کرنسی نوٹ ہے پاکستان کا. اس میں آپ دیکھیں کہ اس کی پشت پہ جو ہے وہ مزار اقبال کی تصویر ہے. تو یہ 3 ہیں. ہاں, یہ 3 نوٹ ہیں, اور تینوں کی جو ہے وہ تصویر جو ہے ان میں فرق ہے. آپ دیکھیں کہ جو پہلا نوٹ ہے
اس کے اوپر یہاں پہ نیچے کوئی بھی عبارت نہیں لکھی گئی، کیونکہ ضیاء الحق کی گورنمنٹ تھی تو انہوں نے اسلامائزیشن کا جب نعرہ لگایا تو پاکستان کے تمام کرنسی نوٹوں کے اوپر پہلی دفعہ لکھا گیا رزق حلال عین عبادت ہے، اچھا اور وہ 2 سال تک یہ عبارت جو تھی وہ نوٹوں کے اوپر رہی، اور 2 سال کے بعد پھر انہوں نے وہ عبارت کو تبدیل کیا اور انہوں نے پھر اس کو کر دیا حصول رزق حلال عبادت ہے۔ تو یہ اس طرح یہ 3 مختلف جو ہیں یہ کرنسی نوٹ ہیں۔ یہ پھر پاکستان کی ابھی ریسنٹلی جی جو جی 75ویں 75ویں سالگرہ آئی ہے یا 75واں یوم آزادی ہے، اس پہ پاکستان کی طرف سے یہ 75 روپے کا ایک یادگاری نوٹ جو ہے وہ جاری کیا گیا، جس پہ علامہ اقبال کے ساتھ قائد اعظم محمد علی جناح، فاطمہ جناح اور سر سید احمد خان کی تصویروں کو پرنٹ کیا گیا۔ ابھی میں نے آپ کو جو گوئٹے اور اقبال کی جو ڈاک ٹکٹ دکھائی تھی یہ ان ہاں کے جی، پوسٹ کارڈ ہیں۔ اچھا جی، یہ احمد سعید صاحب جو کہ تاریخ دان تھے ہوں، اور ان کا نظریہ پاکستان کے اوپر اور مولانا ظفر علی خان کے اوپر بڑا کام ہے، یہ ان کا پرنٹڈ انویلپ تھا جب وہ گورنمنٹ ایمیا کالج میں پڑھاتے تھے۔ اب یہ دیکھیں کہ یہ اقبال کی ایک پوری ربائی ہاں فارسی جی، کی ان کے فارسی، انویلپ کے اوپر پرنٹ ہوئی ہوئی ہے۔ سر سید کے حوالے سے پاکستان پوسٹ نے ایک جو ہے وہ انویلپ جاری کیا تھا، اور کیونکہ یہ ٹکٹ کے اوپر سر سید کی ہی تصویر ہے، لیکن اس کے اوپر قائد اعظم اور علامہ اقبال کی بھی کے تصویر، پورٹریٹ ہاں کو جی، جو ہے وہ جگہ دی گئی۔ یہ انڈیا کا فرسٹ ڈے کور ہے جو کہ انہوں نے اپنا 80 پنیر سیلوم کے اوپر جاری کی تھی ڈاک ٹکٹ، یہ اس کا فرسٹ ڈے کور ہے۔ اس میں آپ دیکھیں کہ گول میز کانفرنس کی یہ تصویر ہے، ہاں جی، جس میں آپ کو یہ مولانا شوکت علی بیٹھے ہوئے نظر آئیں گے اور ان کے ساتھ یہ علامہ اقبال کی تصویر نظر آئے گی۔ اچھا، تو یہ مین پہ کسی پکچر ہے اوپر؟ یہ انہی کی ہے 80 پنیر سیلوم کی، جن کے اوپر ڈاک ٹکٹ ایشو کیا تھا، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ خود بھی اس اپنا نشست میں موجود تھے گول میز کانفرنس کی، اچھا یہ جس میں اتنی اقبال بھی دھندلی تھے۔ سی پکچر ہے اس کے لیے بھی آپ نے یہ رکھا۔ اب یہ ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب کے سگنیچر میں نے ان کی تصویر پہ کرائے تھے، اسی طرح یہ منیرہ صلاح الدین کے سگنیچر میں نے کروائے تھے۔ آپ کو یہ تصویریں اکثر انٹرنیٹ پہ ملتی ہوں ہاں گی جی، سگنیچرز کے ساتھ اسی طرح، لیکن اصل میں یہ جو ہے یہ میرے پاس محفوظ ہے۔ پھر یہ ڈاکٹر جاوید اقبال کا ایک خط ہے، یہ آپ دیکھیں کہ یہ 1971 کا خط ہے جو ڈاکٹر صاحب کے لیٹر ہیڈ کے اوپر ہے، اور اس پہ آپ دیکھیں گے کہ جاوید منزل کا ایڈریس لکھا ہوا ہے، 3 علامہ ہاں اقبال جی، روڈ۔ اور یہ ڈاکٹر صاحب کے پرنٹڈ انویلپس ہیں جب وہ جج تھے لاہور ہائی کورٹ میں، اور یہ دونوں پرنٹڈ انویلپ جو ہیں یہ انہوں نے ڈاک میں اپنا یہ خط بھیجا ہوا ہے ڈاکٹر رفیع الدین ہاشمی صاحب کو، تو یہ ہاشمی صاحب سے یہ کلیکشن مجھے ملی تھی یہ 2 اپنا انویلپس کی۔ صحیح، آپ نے ماشاءاللہ سے اتنی ڈائیورسٹی، آپ نے ساری کلیکشنز یہ کیسے پھر کی ہے اکٹھی؟ بس یہ اب ایک دم تو نہیں ہوئی، اتنے سال لگ گئے مختلف چیزوں کو اکٹھا کرنے۔ یہ ڈاکٹر جاوید اقبال کا خط ہے میرے نام، آپ یہ دیکھیں یہ ان کا ایک اور لیٹر ہیڈ ہے ڈاکٹر صاحب کا، اور اس میں انہوں نے اپنے گھر کا ایڈریس لکھا ہوا ہے۔ تو اس خط کے ساتھ جس لفافے میں یہ خط آیا تھا وہ خط کا لفافہ بھی میں نے یہاں پہ محفوظ رکھا ہوا ہے۔ زبردست، پھر یہ ایک انویلپ ہے پاکستان کا فرسٹ ڈے کور ہے جس میں علامہ اقبال کے سگنیچر پرنٹ ہوئے ہیں، اور اسی پہ میں نے ڈاکٹر جاوید اقبال کے سگنیچر کروائے تھے اور ان کے بیٹے منیب اقبال کے سگنیچر کروائے تھے۔ آپ دیکھیں کہ تینوں کا سٹائل جو ہے اپنے سگنیچرز میں اقبال لکھنے کا ایک جیسا ہے۔ یہ جو ہیں یہ ڈاک ٹکٹ ڈیزائن ہوئے تھے لیکن یہ پرنٹ نہیں ہوئے، یہ ان ایشوڈ ڈاک ٹکٹ ہے، اور یہ جو اسلم کمال ہاں صاحب جی، وہی جن میں کو کہنے مصور لگی، اقبال جی کہتے ہیں، یہ ان کے بنائے ہوئے پورٹریٹ تھے۔ جی جی، یہ پورٹریٹ ادھر ایوان اقبال میں ہاں موجود ایوان ہے۔ اقبال میں لگے ہیں۔ علامہ اقبال کے اوپر کیونکہ جب برتھ سینچری ہوئی تھی تو پاکستان نے 3 مختلف مالیت کے جو ہے وہ سکے جو ہے وہ اقبال کے حوالے سے جاری کیے تھے، 1 روپے کی مالیت کا، 100 روپے کی مالیت کا چاندی کا سکہ اور 500 روپے کی مالیت کا سونے کا سکہ۔ تو اس وقت میری پاس کلیکشن میں 1 روپیہ اور یہ 100 روپے کے سکے لگے ہوئے ہیں۔ یہ چاندی کا سکہ ہے 100 روپے والا، چاندی دیکھیں ہلکی ہلکی کالی بھی ہو رہی ہے۔ ہاں جی، سونے والا نہیں ہے؟ نہیں سونے والا نہیں۔ مزے کی بات یہ تھی کہ جب سونے کا سکہ اقبال پہ جاری کیا تھا وہ صرف 3000 سکے تھے،
अच्छा। اور ان سکوں پہ جو اس وقت 500 روپے کا سکہ تھا، 500 روپے سے زیادہ سونے کی مالیت تھی، تو وہ سکے بہت جلدی میلٹ ہوئے، لوگوں نے ان کو میلٹ کروا کے سونا نکلوایا، اور وہ شاذ و نادر کسی کسی کے پاس وہ سکہ موجود ہے، اور وہ اس وقت سکے کی مالیت جو ہے وہ تقریباً 5-6 لاکھ سے زیادہ کی ہے۔ یہ اقبال میموریل فنڈ کی ٹکٹیں ہیں، یہ 4 مختلف مالیت کی ہے، 1 روپیہ، 5 روپیہ، 10 روپیہ اور 100 روپیہ۔ یہ ایوان اقبال کی فنڈنگ کے لیے جی جی انہوں نے جو ہے یہ ٹکٹیں جو ہے جاری جاری کی کی تھی، تھی۔ اور یہ ٹکٹیں منسٹری آف فائنانس نے جاری کی تھی، لیکن ان کی سیل جو تھی وہ ڈاک خانے میں ہوئی تھی۔ زبردست۔ اچھا سر، میں اسی کوشچن پہ دوبارہ آ رہی ہوں وہ جو میں نے آپ سے پوچھا کہ آپ نے کیسے اکٹھی کی، تو پوچھنے کا میرا مقصد یہ تھا کہ اکیلے مطلب آپ نے خود ہی کی ہیں یا آپ کے ساتھ جو ہے کوئی نہیں اور نہیں، بھی؟ یہ تو میری اپنی ذاتی کلیکشن ہے، اس کے ساتھ کوئی نہیں۔ ہاں البتہ مختلف چیزیں مختلف جگہوں سے مجھے کچھ مل گئی ہیں، مثلا جس طرح میں نے آپ کو بتایا نا کہ ہاشمی صاحب کے دو اپنا خط جو ڈاکٹر جوید اقبال نے ان کے نام بھیجے تھے، وہ مجھے پرنٹڈ انویلپس جو ہیں وہ ہاشمی صاحب سے ملے۔ اس طرح بہت سی چیزیں ہیں جو میں نے خود خریدی، اچھا اور ابھی بھی اقبال کے حوالے سے کوئی چیز جب بھی شائع ہوتی ہے یا اس کا اجراء ہوتا ہے تو وہ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اس کو حاصل کر لوں، اور صحیح۔ کوئی ایسی چیز جو میں کسی کے پاس دیکھتا ہوں کہ کسی کے پاس موجود ہے اور میرے پاس نہیں ہے تو میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کو کسی نہ کسی طریقے سے حاصل کر لیا جائے۔ جی میں تو دیکھتی ہوں یہ کہ اس کے علاوہ پھر یہ بہت ہاں سی جی چیزیں ہیں جو ابھی میں نے اس میں کیمرے کو یا آپ کو نہیں دکھائی، تو یہ اس میں بھی مختلف جو ہیں کچھ ڈاک ٹکٹیں ہیں، کچھ ایروگرامز وغیرہ ہیں، کچھ پرنٹڈ انویلپس ہیں، سرکاری بھی اور غیر سرکاری بھی، اور فرسٹ ڈے کورز ہیں، تو اس طرح کی یہ بہت سی کلیکشن ہے۔ صحیح۔